دنیا میں اس وقت 4 کراپ پروڈکشن سسٹمز چل رہے ہیں. ان میں ویریشنز ہو سکتی ہیں کہ کسی میں زیادہ انٹینسٹی ہو، کسی میں کم ہو، کسی میں کھاد زیادہ استعمال ہو رہی ہو، کسی میں کم ہو رہی ہو. بہرحال یہ 4 سسٹم جو ہیں میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں. پہلا سسٹم تو کنونشنل انڈسٹری کا جو ہر آدمی کر رہا ہے، یہاں پہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں، اور جو ٹلیج بیسڈ ہے. دوسرا جو سسٹم ہے وہ جس کو کہتے ہیں سسٹم آف رائس انٹینسیفیکیشن. یہ میڈاگاسکر میں ایک سائنٹسٹ نے اس کو ڈیولپ کیا تھا کوئی 20-30 سال پہلے، اور اس کے بعد کارنل یونیورسٹی جو امریکہ کی کافی امپورٹنٹ یونیورسٹی ہے اور ایگریکلچر پہ کافی ان کا کام ہے، انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو SRI کو یعنی کہ سسٹم آف رائس انٹینسیفیکیشن کو پکڑا اور اس کو پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی. اور کافی دنیا ہم نے بھی جب پہلے اپنا کام شروع کیا تو اسی SRI کے بیسس کے اوپر ہم نے 2008 میں اپنا کام شروع کیا. لیکن ہمارے اور SRI میتھڈس میں اس وقت بھی فرق تھا. وہ فلیٹ زمین کے اوپر ٹرانسپلانٹ کرتے تھے چاول کو، اور ہم نے بیڈس کے اوپر یعنی کہ موئسٹ سوائل میں، نم زدہ سوائل میں، نہ کہ ڈوبی پانی کی زمین میں چاول لگایا. اس کے بعد تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے آپ کا کنزرویشن ایگریکلچر، جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف یونائٹڈ نیشن پروموٹ کر رہی ہے. اس میں میجر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہل چلائے بغیر آپ کاشتکاری کریں، اور بہت زیادہ رقبے پہ یہ کام ہو رہا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ ہم نے کیا، جس میں ہم پیراڈاکسیکل ایگریکلچر یا پکنک کہتے ہیں. تو اس کا کمپیرزن میں اس شیٹ میں آپ کے ساتھ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل باقی جو پلیئرز ہیں ان کے مقابلے میں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نو ٹل پلانٹنگ، یعنی کہ کون کون ہل چلاتا ہے اور کون کون ہل چلائے بغیر نو ٹل پلانٹر کے ساتھ تھوڑی سی ایک سٹرپ بنا کے اس میں سیڈ لگاتا ہے. اس میں کنونشنل جو ہے وہ تو سارے ہل چلا کے کرتے ہیں، SRI بھی ہل چلا کے کرتی ہے، FAO جو ہے وہ نو ٹل پہ ہے، اور پکنک بھی نو ٹل پہ ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائکرو ہزل فنگی جو ہے اس کا نیٹ ورک اور مائکروبس کا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا، اور سوائل سسٹم جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کنٹرول ٹریفک، یعنی کہ باقی سارے جتنے بھی سسٹمز ہیں اس میں ٹریکٹر جدھر مرضی گھومتا پھرے، لیکن پکنک میں صرف کھیلی کے اندر ٹریکٹر چلتا ہے، جس کی وجہ سے جہاں پہ ہم نے فصلیں اگانی ہوتی ہیں ان ایریاز میں وہاں پہ کمپیکشن نہیں ہوتی، اور کمپیکشن بڑی بری چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے 1-2 دفعہ ٹریکٹر کھیت میں سے گزر جائے وہاں پہ پھر فصل ہونا مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم زمین کو کمپیکٹ نہ کریں. اس کے بعد آرگینک ملچ کورڈ سوائل، یعنی کہ جو ہماری آرگینک ملچ ہے اس کو کور کون سے کرتے ہیں. اس میں صرف FAO کا جو ہے کنزرویشن ایگریکلچر وہ کرتا ہے اور ہم لوگ کرتے ہیں، باقی SRI اور کنونشنل میں یہ سسٹم نہیں ہے. بائیوڈائورسٹی ایک تو زمین کے اندر بائیوڈائورسٹی ہوتی ہے اور ایک زمین کے اوپر بائیوڈائورسٹی ہوتی ہے. زمین کے اندر تو بائیوڈائورسٹی یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں قسم کی مختلف جو زندہ چیزیں ہیں وہ آپس میں ساری ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پودوں کی صحت اور پودوں کی جو ان کو منرلز چاہیے ہوتے ہیں سوائل سے اس کا خیال رکھتی ہیں. اور اس کو ایک دوسری بائیوڈائورسٹی ہوتی ہے کہ زمین کے اوپر آپ مختلف قسم کی فصلیں اکٹھی کر کے لگائیں. یہ 2 قسم کی بائیوڈائورسٹی ہے. اور یہاں پہ بائیوڈائورسٹی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم سوائل کے اندر جو ہے وہ کیا سسٹم ہے، اور سوائل کے اندر جو مائکروبس ہیں ان کو کس طریقے سے ہم نے زندہ رکھنا ہے تاکہ وہ صحت مند پودے پیدا کر سکیں. اس کے بعد ہارڈ پین جو ہے وہ جو ہے اس کو بریک کرنا کوئی بھی نہیں کرتا سوائے ہمارے پکنک کے، اور یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اس سے پانی جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور pH جو آپ کے سالٹس ہوتے ہیں وہ لیچ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اینڈ اس کے علاوہ اور بہت سے فوائد ہیں جو میں بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں. اچھا جی، اس کے بعد ہے ریز بیڈ نو اننڈیشن، یعنی کہ پانی میں زمین کو ڈوبنے نہیں دینا.
اب قدرت نے تو پانی کو زمین میں ڈبویا ہی نہیں، جہاں پہ پانی کھڑا ہے وہاں پہ پانی کے جانور ہیں، اور جہاں پہ اونچی جگہ پانی کھڑا نہیں ہوتا وہاں پہ پودے ہیں. تو قدرتی طور پہ جو انڈیشن ہے، یعنی کہ پودا اور زمین جہاں پہ پودے ہونے ہیں وہ زمین پانی میں ڈوبنے کے لیے بنائی ہی نہیں گئی، ڈیزائن ہی نہیں گئی، اور اس میں صرف پکنک جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. پرسین سیڈنگ، یعنی کہ پرسین سیڈنگ ہے کہ بیج سے بیج کا فاصلہ جو ہے وہ کتنا آپ نے رکھنا ہے، اور ہر پودے کو ایک آئیڈیل سچویشن میں دیا جائے. اس میں جو ہے اپنا سوائے SRI اور پکنک کے کوئی بھی جو سسٹم ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھتا کہ پودوں کی تعداد اور ان کا آپس میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. اس کے بعد واٹر مینجمنٹ ہے کہ پانی کتنا لگانا ہے آپ نے سوائل کے اندر، اور پودوں کو کتنا پانی چاہیے. اس میں SRI تھوڑا بہت خیال کرتی ہے، لیکن ان کا بھی کوئی، یعنی کہ سوائل ان کا بھی انڈیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ زمین پانی میں وہ بھی ڈوبتا ہے. اور پکنک جو ہے یہ مکمل طور پہ واٹر مینجمنٹ کرتی ہے، اور اس کی واٹر مینجمنٹ کا کسی سے بھی کوئی مقابلہ نہیں. سب سے پانی کم جو ہے وہ پکنک ہی استعمال کرتی ہے، اور اس سے پودے زیادہ صحت مند رہتے ہیں. اس کے بعد جڑی بوٹیوں کا تلف کرنا. جڑی بوٹیوں کو سوائے کنزرویشن ایگریکلچر کے باقی سارے ہی تلف کرتے ہیں، لیکن ان کا تلف کرنے کا جو ہے نظام مختلف ہے. وہ ہل چلا کے، گوڈی کر کے، یا پیسٹیسائڈ یا ویڈیسائڈ اور ہربیسائڈ کو استعمال کر کے کرتے ہیں. اور پکنک جو ہے وہ زمین کو آرگینک ملچ سے کور کر کے کرتی ہے. آرگینک میٹر بلڈ اپ، یعنی کہ آرگینک میٹر کی کہاں پہ ہم اس کو کیسے انکریز کیا جائے، کیونکہ اس وقت ½ % سے بھی کم ہمارا آرگینک میٹر ہے، جو 5% ہونا چاہیے اصولی طور پہ. تو اس پہ جو سوائے کنونشنل ایگریکلچر کے وہ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ جنتر لگا دیں اور جنتر کو ہل چلا کے زمینیں دبا دیں. اس کا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ گرمیاں آتی ہیں تو ساری جو آرگینک میٹر زمین میں ہوتا ہے وہ سارا برن ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ سالہ سال سے جو فارمرز جنتر بھی لگا رہے ہیں ان کی آرگینک میٹر میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. باقی SRI اور CA اور پکنک جو ہے یہ اس کے اوپر بلڈ اپ کرتے ہیں، لیکن سب سے اچھا نظام جو ہے وہ ہمارا ہی ہے، یعنی کہ پکنک کا. ٹائملی پلانٹنگ اینڈ ٹرانسپورٹنگ کے وقت پہ کاشت کرنا جو ہے وہ تقریباً سارے ہی اس کو کرتے ہیں. صحیح وقت پہ صحیح فصل جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، اور یہ سارے ہی کرتے ہیں. اس کے بعد جب پودے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں خاص طور پہ، یا بیج وغیرہ لگاتے ہیں اور گوڈی وغیرہ کرتے ہیں، تو پودوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور اس سے پودے ٹراما میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ شاک میں چلے جاتے ہیں. اس سے ان کی گروتھ رک جاتی ہے. تو سوائے یہ کنونشنل ایگریکلچر کے باقی تینوں جو سسٹمز ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ پودے جو ہیں وہ ٹرامے میں نہ جائیں. اس کے بعد نیچرل پروڈکشن سسٹم ہے، یعنی کہ جو سارے ہی تینوں ہیں وہ کھادیں بھی استعمال کرتے ہیں، زہریں بھی استعمال کرتے ہیں، ہل بھی چلاتے ہیں، پانی کی زیادتی بھی کرتے ہیں. لیکن پکنک جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی پرچیز انپٹ نہیں ڈالی جاتی، اور اس کی وجہ سے پھر ہماری جو خوراک ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور، صحت مند ہوتی ہے، اور خرچہ اور یعنی کہ پیداواری کاسٹ جو ہے، پیداواری جو اس کی خرچہ ہے وہ بھی بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. یہ تو اس کی ایکسپلینیشن تھی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ میں نے شیئر کی سارے کنسرن لوگوں کے ساتھ یہ میٹرکس جو تھا، تو بہت سارے جو خاص طور پہ SRI اور CA والوں نے کہا جی کہ یہ آپ کی جو کمپیریزن ہے یہ کوئی بائسڈ لگتا ہے، یہ اتنا صحیح نہیں ہے. تو میں نے کہا جی آپ کویشچن کریں، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور اگر آپ کے پاس لاجیکل کوئی آنسر ہوگا تو آپ جہاں پہ کہیں گے میں اس کو ایڈ کر دوں گا جو چیزیں ہیں. تو یہ کویشچنس آئے مجھے، اور اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ جی اگر نو ٹل ہے تو پھر تو کنٹرول ٹریفک کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا جواب اس میں یہ تھا کہ نو ٹل جو انٹرنیشنلی چل رہی ہے اس میں بھی کم از کم 5 دفعہ ٹریکٹر کھیت کے اندر جاتا ہے، جس میں بجائی کے لیے، اس کے بعد وہ ویڈیسائڈ کا سپرے کرتے ہیں اس کے لیے، پھر 2 دفعہ فرٹیلائزر جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے، اور پھر ہارویسٹنگ کے لیے.
اب یہ جتنے بھی 5 ٹرپس ہیں جب لگاتے ہیں اور ان کے ٹریکٹرز بھی بڑے ہیوی ہیں تو کمپیکشن کرتے ہیں، اور کمپیکشن کی وجہ سے نیچے ہارڈ پین جو بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر پرابلمس آتی ہیں فصل کو۔ دوسرا سوال آیا جی کہ ود SRI وائی از دیر مور نرچرنگ آف بایوڈائیورسٹی دین پکنک؟ SRI کین بی اینڈ از in some countries is fully organic as at least as organic as picnic، کہ SRI کچھ ملکوں میں آرگینک ہے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پکنک کے برابر ہی، آرگینک کے لحاظ سے یہ پکنک کے برابر ہے۔ تو میرا اس میں جواب یہ تھا کہ پکنک اور یعنی کہ پکنک اور آرگینک میں بہت فرق ہے۔ آرگینک وہ چیز ہے جو کنونشنل طریقے سے لوگ گرو کر رہے ہیں، لیکن ان آرگینک کیمیکلز کی بجائے آرگینک کیمیکلز کو یوز کیا جا رہا ہے، وہ بھی کویسچنیبل ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کی سرٹیفکیشن ہوئی ہے کہ وہ واقعی آرگینک ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے اور بہت ساری اس میں گڑبڑ اور ہیرا پھیری بھی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ مقابلہ کرنا کہ پکنک اور آرگینک ایک ہی چیز ہے، یہ بالکل غلط ایک موازنہ ہے اور اس کے اوپر ہم ایگری نہیں کرتے۔ اس کے بعد کویشچن آیا جی کہ سم فارمرز پریکٹس SRI آن ریز بیڈس آلریڈی۔ ریز بیڈ SRI ریز بیڈ کے اوپر پہلی دفعہ دنیا میں ہم نے شروع کی تھی 2008 میں، لیکن اب SRI والے کہتے ہیں کچھ اور ملکوں میں بھی، کچھ اور جگہ پہ بھی یہ لوگ SRI کو بیڈس کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو اس میں میرا جواب تھا کہ ریز بیڈ از ون سٹیپ، یعنی کہ ریز بیڈ کے اوپر جانا جو ہمارے قدرتی کاشتکاری کے پرنسپلز ہیں اس میں یہ ہے کہ ہل نہیں چلنا، اس کے بعد زمین کو پانی میں ڈوبنے دینا، اس کے بعد آپ نے زمین کو ننگا نہیں چڑھنا۔ تو ریز بیڈ جو ہے صرف ایک سٹیپ ہے پکنک کا، یعنی کہ باقی جو عوامل ہیں وہ کہیں پہ اور کوئی نہیں کر رہا۔ اس کے بعد کویشچن آیا جی کہ یور ورشن یعنی کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ ہم نے جب اس کو ان سے ایڈمٹ کر لیا، ایڈمٹ کیا کیا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ جی یہ اس میں جو اسپیسنگ ہے یعنی کہ پودے سے پودے کا فاصلہ وہ SRI پرنسپلز کے تحت ہم نے کیا، یعنی کہ 9 انچ بائی 9 انچ کے اوپر۔ تو وہ سمجھنے لگے کہ جی یہ ایکسٹینشن آف SRI یعنی کہ انٹروڈکشن آف، اس کو وہ کہنے لگ گئے کہ جی یہ میکنائز SRI ہے، حالانکہ SRI اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ فلیٹ سرفیس پہ ہے، یہ ریز بیڈ کے اوپر ہے، یعنی کہ وہ پانی کھڑا کر کے اپنی چاول اگاتے ہیں اور ہم اپنا خشک زمین میں اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور نم زدہ زمین کے اوپر اس کو گرو کرتے ہیں۔ اینڈ پرابیبلی فار دوز ود لیزر لیول فیلڈ، تو انہوں نے کہا جی کہ لیزر لیول جو ہے اس میں ضرورت ہے، اور میں نے کہا جی ہمارا تو پہلا پرنسپل ہی ہے کہ زمین کو پہلے لیول کریں، کیونکہ اگر زمین لیول نہیں ہوگی تو فروز میں سے پانی جو ہے وہ یا تو بیڈ کے اوپر چڑھ جائے گا یا پانی کم پہنچے گا، یا پانی اگر سلوپ ہے تو آگے نکل جائے گا۔ تو اس لیے یہ تو ایک فنڈامنٹل ضرورت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ٹرمز آف نیوٹریشن نیچرل پروڈکٹیو سسٹم، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی SRI از ناٹ سو کنسیڈرڈ، یعنی کہ SRI کو نیچرل پروڈکشن سسٹم کیوں نہیں ہم مانتے، یا ہم نے کیوں نہیں مانا اس میں سلائڈس میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بیکاز SRI پروڈکشن پروسیس از بیسڈ آن ACI جو ہماری ٹرم ہے کہ اینشین کنونشنل انڈسٹریل ایگریکلچر سسٹم ہے، اس کے اوپر بیسڈ ہے، جو کہ ایک قدرت کے بالکل خلاف ہے، قدرت کے اگینسٹ ہے۔ قدرت میں کہیں بھی کوئی چیز جو ہے وہ انڈیشن، یا بہت ہی کم چیزیں ہیں جو انڈیشن یعنی کہ پانی میں گرو کرتی ہیں، اس میں چاول ایک ہے۔ اس کی بھی خاص وجوہات تھیں کہ چاول کے پودے نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیا پانی کے اندر بھی سروائیو کرنے کے لیے، کچھ ایریاز میں جہاں پہ بارشیں ہوتی تھی تو پانی آ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو اس کے علاوہ اس میں وہ کنونشنل سسٹم کے بیسس پہ ہے جو کہ ایک قدرتی نظام کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نیچرل فارمنگ سسٹم کے اوپر، یعنی کہ SRI نیچرل فارمنگ سسٹم کے اوپر بیسڈ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ایگری دیٹ سوٹ آف پریکٹسز دیٹ یو ہیو انٹیگریٹڈ انڈر پکنک از فار مینی مے بی موسٹ فارمرس superior to basic SRI 1. We have always
been trying to assist farmers in improving upon the initial insight that went into the original recommendations. यानी कि जो इनिशियली SRI शुरू हुई थी मेडागास्कर से, उसके ऊपर हमने लोगों को कहा जी कि आप इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करें और ताकि ये इसका निज़ाम जो है बेहतर से बेहतर हो जाए। तो उसमें मैंने उनको जवाब दिया जी कि ये एक SRI कम्युनिटी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, और उसमें जो भी डेवलपमेंट्स दुनिया में कोई फार्मर करता है तो उसको उसकी वो वेब पेज पे लगाया जाता है। और मुझे आज तक कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जिसकी वजह से कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई हो या क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस जो है वो इम्प्रूव हुई हो या यील्ड में कोई ज़्यादा बेनिफिट हुआ हो। सिर्फ सिवाय इसके कि हाथ से पुश करने वाले वीडर्स जो हैं वो उनकी हर मुल्क से कोई ना कोई उसमें इनोवेशन आ रही हैं, सिवाय उसके वीडर्स के और कोई मुझे इनोवेशन नज़र नहीं आई। अच्छा, उसके बाद तो उन्होंने कहा जी कि ये जो सिस्टम जो शुरू किया था SRI ने मेडागास्कर में, तो उस वक़्त पर मेडागास्कर में कुछ उनको फाइनेंशियल क्राइसिस आया, यानी कि मुल्क को उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं थी, तो उन्होंने खाद के ऊपर सब्सिडी या खाद की इंपोर्ट वगैरह बंद कर दी। तो फिर ये SRI का जो इन्वेंटर है उसने सारे लोगों को रिकमेंड किया कि आप कंपोस्ट इस्तेमाल करें बजाय इसके के खादों के। तो मैंने उसका जवाब दिया कि कंपोस्ट वाज अगेन रॉन्ग। कंपोस्ट यानी कि जिस तरीके से कंपोस्ट बनाई जाती है वो तरीका ही गलत है, यानी कि वो कंपोस्ट जो फार्मर जिसको रूढ़ी हम बोलते हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई जान नहीं होती, और ख़ास तौर पे जब हम उसको यानी कि गर्म ज़मीन के ऊपर उसको फैला देते हैं तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो चीज़ें भी होती है वो सारी बर्न आउट हो जाती है। तो इसका बहुत कम बेनिफिट है, और उस वक़्त जो प्रोडक्शन सिस्टम जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत थी, और वो नेचुरल प्रोडक्शन सिस्टम पे इकोसिस्टम के प्रिंसिपल्स के ऊपर चल के आ जाते तो ये मसाइल जो हैं उनके ना होते। It turns out that if you did all of the other SRI practices using them with the compost give better yield than using them with fertilizer. So उन्होंने कहा जी कि ये एक स्टडी हुई है और उसमें अगर आप कंपोस्ट वगैरह डाल के SRI का को चलाएं तो उससे यानी कि खादों और कंपोस्ट को मिला के करें तो फिर अच्छी यील्ड आती है। तो मैंने उनसे कहा जी कि एज़ मेंशन फ्यू टाइम, जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा बता रहा हूँ कि हमारी जो रिसर्च है वो फोकस्ड रही है इनपुट्स की शक्ल में, यानी कि कोई ना कोई खाद कोई ना कोई फार्मूला ऐसा बना के देते हैं फार्मर्स को जिसमें खादें बिकें और सारा, और जितने भी इस वक्त हमारे साइंटिस्ट हैं मोरलेस वो सारे ही जो हैं वो फ्रंट रनर्स हैं अपना इसकी एग्रोकेमिकल कंपनीज़ के, और इस वजह से ये सारा मसला जो हो रहा है उसको हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते जो भी है ये। और फिर उन्होंने कहा जी कि देयर इज़ नो नीड ऑफ एडिंग एनीथिंग इफ़ सॉइल इज़ मैनेज प्रॉपरली, यानी कि उसको मैंने उनसे कहा। और ऑर्गेनिक इज़ ऑर्गेनिक वर्ड ऑर्गेनिक है, इसको बड़े गलत तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसको यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसका मकसद जो है वो फौत हो गया है। इसको जो ऑर्गेनिक लेबल्ड फूड है उसकी जो ना उसमें न्यूट्रिशन डेंसिटी है ना उसमें कोई और क्वालिटी है, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके लिए सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो लोग जिनके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको हेल्थ प्रीटेक्स्ट के ऊपर जो है उसको उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसमें फार्मर्स को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि इन ऑर्गेनिक इनपुट्स की बजाय ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, और उसके बाद जो कंज्यूमर है उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि ऑर्डिनरी जो अगर 100 रुपये की है तो ऑर्गेनिक के लेबल के साथ वो 200 या 300 रुपये की हो जाती है। और इसके बाद the point is that SRI is good with appropriate fertilizer and even better if there can be fully organic fertilizations. ये सारी बात फिर वही आ जाती है कि there is no need of adding, जो जिस तरह हम कहते हैं जी कि पिकनिक अगर सही तरीके से हम बनाएं
تو اس کا کوئی اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی باہر سے کوئی چیز ڈالنے کی، اور یہ ٹرم جو آرگینک ہے یہ مس یوز کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد یعنی کہ ایس آر آئی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایس آر آئی اگر کو کمبائن کر لیا جائے ود فرٹیلائزر مینجمنٹ سسٹم تو اس کے رزلٹس جو ہیں بہت بہتر آتے ہیں۔ تو میں نے پھر دوبارہ وہی رپیٹ کیا کہ اٹ از اے کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ۔ اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کمپوسٹ اور آرگینک مٹیریلز ڈالیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ ان آرگینک مٹیریل بھی اس کے ساتھ ملا کے یوز کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں کنٹراڈکٹری ہیں، کیونکہ کیمیکلز جو ہیں، ایگرو کیمیکلز جو ہیں، جو ان آرگینک مٹیریلز ہیں وہ زہر ہے، اور آرگینک جو ہے وہ لائیو ہے، زندہ چیز ہے۔ وہ کس طریقے سے آپ اس میں جب ملاتے ہیں تو کس طریقے سے وہ کمبائن ہو سکتی ہے، کس طریقے سے وہ سروائیو کر سکتی ہے لیونگ آرگنزم جو کمپوسٹ میں ہوتے ہیں۔ اینی وے آئی تھنک دیٹ دا میٹرکس، یعنی کہ جو ہم نے یہ سلائیڈ بنائی تھی جس میں کمپیریزن تھا، وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے، لیکن اس میں ایسے لگتا ہے کہ جو پکنک کو پروموٹ کرنے کے لیے یا پکنک کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے آپ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ پکنک کی فیور میں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کا آپ کو ریوزٹ کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ پکنک کی فیور میں جاتے ہیں، اور لیکن یہ ساری حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسی وجہ سے اس کاشتکاری کے نظام کا نام پیراڈاکسیکل ایگریکلچر رکھا گیا۔ پیراڈاکس ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو جس کو ذہن تسلیم نہ کرے لیکن قابل عمل ہو، وہ اس میں سچائی ہو، تو اس لیے یہ جو ہے اس کو پیراڈاکسیکل ایگریکلچر کہا گیا۔ تو میں نے کہا جی کہ اگر آپ کوئی لاجیکل ریزننگ دیں، یعنی کہ ایسی ریزننگ جو قابل عمل ہوں، قابل قبول ہوں، اور جس کو ذہن تسلیم کرے، لاجیکل ہوں، تو ہم اس سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کم اپ ود دا لاجیکل ریزننگ۔ یہ ابھی جتنے بھی آپ نے ریزننگ دی ہے اس میں کوئی لاجک ہمیں نہیں ملا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یور ورک بیسڈ آن فیلڈ ایکسپیرینس اینڈ سائنٹیفک تھنکنگ از اے سالڈ کمبینیشن ٹو دس ڈومین آف ایگریکلچر، یعنی کہ پھر وہ ہماری تعریف شروع کر دی انہوں نے کہ جی آپ نے بہت زبردست کام کیا ہے، پوری دنیا میں اس سے بہتر کوئی نظام ہو نہیں سکتا، لیکن یہ اس میں پکنک اور ایس آر آئی جو ہے ایک ہی ملتی جلتی چیز ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ یہ ملتی جلتی چیز نہیں، پکنک از نو وے کمپیٹنگ ایس آر آئی۔ پکنک اور ایس آر آئی کا آپس میں کتی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اینڈ یہ بالکل پکنک جو ہے اس کا پروسیس ہی ڈفرینٹ ہے، ایس آر آئی کا پروسیس ہی ڈفرینٹ ہے، اس لیے ہم اس کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایس آر آئی کی جو اسپیسنگ ہے، پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے، وہ پکنک میں بھی وہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے سوالات تھے ان کے جس کے میں نے جوابات دیے، اور امید ہے آپ کے لیے بھی یہ ایک اچھی رہنمائی کا باعث بنیں گے۔ شکریہ۔